شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کل میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے 4 تک ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان فرمائی تھی، تو آج انشاءاللہ 5 سے لے کر 8 تک ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو آگے چلتے ہیں آج کی آیت کی طرف۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ اس آیت میں کوئی بھی ترجمے میں ایک لفظ زیادہ یا کم نہیں کیا ہوا ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے، چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان لانے کے نہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی اور ان کی آنکھوں پر گٹا توپ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے اور وہ ایمان والے نہیں۔ یہ ہے جی آج کی آیت اور اس کی مختصراً ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جو صحیح لگتا ہے میں اسی کو تفسیر کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کچھ میں اپنا بھی رائے اس میں شامل کرتا ہوں تفسیر میں۔ تو آگے چلتے ہیں جی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہدایت رب کے فضل سے حاصل ہوتی ہے، محض اپنی کوشش کا نتیجہ نہیں ہے۔ ہر چیز خدا کے رحم، فضل اور مہربانی سے ہی ہوتی ہے۔ ہدایت ہو، چاہے ہم نماز پڑھتے ہیں، کوئی بھی نیک کام، اچھے کام کرتے ہیں، تو یہ خدا کی فضل اور ہدایت سے ہی ہم کر سکتے ہیں، توفیق سے۔ مطلب کہ جتنے بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی تہجد نماز پڑھتے ہیں، جتنے بھی نیک کام کرتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی فضل سے اور توفیق سے ہمیں ملتی ہے، ہماری اپنی کوئی وہ نہیں ہوتی ہے۔ جسے اللہ چاہتا ہے وہی لوگ نیک کام کر سکتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جسے رب ہدایت فرما دے وہ انشاءاللہ اس پر قائم رہے گا۔ عارضی ہدایت والا بہک سکتا ہے، مطلب اس میں جو خدا جس کو ہدایت بخشے وہ اس پہ قائم رہے گا، اور کچھ لوگ بعد میں بہک بھی سکتا ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دنیاوی عزت و مال مل جانا کامیابی نہیں ہے، ہدایت ملنا اور نیک اعمال کی توفیق ملنا بڑی کامیابی ہے۔ رب فرماتا ہے قد افلح من تزکا، یہ سورہ اعلیٰ کی 14 نمبر آیت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کفروں سے وہ لوگ مراد ہیں جو علم الہی میں کافروں کی فہرست میں آ چکے ہیں، انہیں تبلیغ فائدہ نہیں دے سکتی۔ جیسا کہ ہم بھی اپنے جتنے بھی ارد گرد لوگوں کو بعض اوقات تبلیغ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، ان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، کیونکہ کوئلہ دھونے سے سفید نہیں ہو سکتا، نجس العین کو پانی پاک نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح سے بعض لوگوں کے سر کے اوپر سے گزر جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کو کچھ 1-2 باتیں کہیں تو وہ پھر دلچسپی ظاہر کرتے ہیں اور بات سنتے ہیں اور پھر نصیحت بھی پکڑتے ہیں اور بعد میں وہ اس پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ علیہم سے یہ معلوم ہوا کہ ڈرانا نہ ڈرانا انہیں برابر ہے، تمہیں برابر نہیں، وہ تبلیغ سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، مگر آپ کو تبلیغ کا ثواب بہرحال ملے گا۔ جس کو بھی ہم دین کی طرف تبلیغ کرے یا ہدایت کرنے کی کوشش کرے، اچھے کام کرو، برے کام سے بچنے کی ان کو تبلیغ کرے، تو چاہے وہ عمل کرے یا نہ کرے ہمیں اس کا بہرحال ثواب ملے گا۔ اس لیے علیہ کا نہ فرمایا۔
جس کے ایمان سے نا امید ہو اسے بھی تبلیغ کی جاوے، اجر ملے گا۔ یہ آیت کریمہ ابو جہل، ابو لہب وغیرہ ان کفار کے متعلق اتری جن کے مقدر میں ایمان سے محرومی تھی۔ اس سے اشارتاً معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے خاتمہ، سعادت و شقاوت کی خبر دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کا انجام جانتے ہیں، کیونکہ شان نزول اگرچہ خاص ہے مگر الفاظ عام ہیں، الفاظ کا ہی اعتبار ہے، یعنی ان کی بدکاریوں کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، جیسے بکری کے گلے میں چھری چلنے کی وجہ سے رب نے موت دے دی، لہٰذا اس میں وہ کفار نہ بے قصور ہیں نہ مجبور۔ 3 قسم کے لوگ ہیں: مومن، کافر، منافق۔ مومن وہ جس کے دل و زبان میں ایمان ہو، کافر وہ جس کے دل و زبان پر کفر ہو، منافق وہ جس کے دل میں کفر ہو مگر زبان پر کچھ اور ہو، زبانی طور پر وہ اسلام ظاہر کرے۔ سب میں بدتر منافق ہے۔ پہلا تقیہ ابلیس نے کیا کہ دل میں حضرت آدم کا دشمن تھا، وہ زبان سے دوست بنا۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، سورہ اعراف کی 21 نمبر آیت ہے۔ 2 جماعتوں کا ذکر کر کے اب بدترین قسم یعنی تقیہ باز منافقوں کا ذکر فرمایا۔ خیال رہے کہ چوتھی قسم اور بھی ہے، ساتر، جس کے دل میں ایمان ہو مگر زبان سے ظاہر نہ ہو، نہ کرے۔ یہ سخت ضرورت کے وقت بقدر ضرورت جائز ہے، بلکہ مجبوری کی حالت میں اگر زبان سے کفر بھی بول دے جب بھی پکڑ نہیں۔ رب فرماتا ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، سورہ النحل 102۔ لیکن اس جگہ سے ہجرت کر جانا ضروری ہے جہاں اپنا ایمان ظاہر نہ کر سکے، یا تو اس لیے یہ مومن نہیں کہ دل سے نہیں کہہ رہے ہیں، صرف زبانی جمع خرچ ہے، یا اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور قیامت کا نام تو لیا، رسول کا نام نہ لیا۔ جو رسول کو چھوڑ کر باقی ساری چیزوں کو مان لے وہ کافر ہے، جیسے ابلیس کی سارے ایمانیات کا معتقد تھا مگر کافر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے رسالت کا انکار کیا۔ اس سے نبی کے دشمنوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ یہ آیت 5 سے لے کر 8 تک مختصراً اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر میں نے بیان کی ہے، تو آپ لوگ کو میرے حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لازمی لائک اور شیئر اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ میں نے 2-3 سال پہلے ولاگ بنانا شروع کیا، مختلف جگہوں پہ ٹریول کیا، خوبصورتی دکھانے کی کوشش کی، پھر اچانک سے میرے دل میں یہ خیال آیا کیوں نہ یہ قرآن حدیث اور اسلام کی تعلیمات خود پڑھ کے خود سمجھ کے اس کا ولاگ نہ بنائیں۔ اس کے لیے میں نے 2-3 سال ریسرچ کیا، قرآن کو پڑھنے کی کوشش کیا، سمجھنے کی، آیت بہ آیت، لفظ بہ لفظ، حرف بہ حرف سمجھنے کی کوشش کیا، اور تقریباً 3 سال بعد ایک مہینے سے میں قرآن کی تلاوت اور اس کی ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کرنے کی اہل ہو گیا ہوں۔ ابھی بھی میں طالب علم ہوں اور سیکھ رہا ہوں بہت کچھ۔ قرآن جتنا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اتنا آپ اگلے دن اور بھی سمجھتے ہیں، تو بہت بڑی اللہ کی طرف سے مہربانی ہے، فضل ہے کسی کے اوپر بھی جو قرآن کو سمجھنے کی اور زیادہ سے زیادہ اس کو سمجھنے کی، اس کی تفسیر کر رہے اور اس کو بھرپور سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ ہر مسلمانوں کے لیے بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ قرآن سمندر ہے، تو اس میں کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے۔ قرآن میں آپ جو چیز بھی چاہیں، آپ میرے ایمان ہے آپ کو اس میں مل سکتے ہیں، شرط یہ ہے آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور سمجھ کے پڑھیں۔
صرف ثواب کے لیے تلاوت کر کے الماریوں میں نہ رکھے، اس کو جتنا ہو سکے سمجھنے کی کوشش کرے، اور میں یہی کوشش کر رہا ہوں۔ اور 1 مہینے سے یہ ابھی میرا دوسرا تفسیر ہے، کل میں نے ایک تفسیر یوٹیوب پہ ڈالا ہے اور یہ میرا آج دوسرا ہے۔ تو میں چھوٹے چھوٹے مطلب 3-4 آیت کا تفسیر کر کے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، آپ لوگ دعا کریں، پورا قرآن کو میں ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔